18 شعبان المعظم سخی لجپال شاہ حسین معروف لال شہباز قلندر رضی اللہ عنہ مقدمہ سندھ کی صوفیانہ روایات میں لال شہباز قلندر رضی اللہ عنہ کا نام ایک روشن ستارے کی مانند جلوہ گر حیان کی شخصیت نہ صرف روحانیت اور عشق الہی کی علامت ہے بلکہ بین المذاہب رواداری انسان دوستی اور عوامی محبت کی بھی علامت ہے۔ ہر سال 18 شعبان المعظم کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہزاروں عقیدت مندوں کے لیے روحانی محفل دعا اور سماجی اتحاد کا سبب بنتا ہے۔ ولادت، نسب اور ابتدائی زندگی لال شہباز قلندر کا اصل نام سید اسمن سید عثمان مرواندی بتایا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق وہ خاندانی نسب سے سید تھے اور ان کے آبا و اجداد بغداد و مشہد کے علاقے سے جڑے رہی۔ بعض معتبر روایات انہیں ماورائے روم مرو کے علاقہ میں پیدا ہوا قرار دیتی ہیں اور ان کے زمانہ حیات کو 12ویں تا 13 صدی عیسوی کے درمیان مانا جاتا ہے۔ ان کی ابتدائی تربیت دینی اور روحانی ماحول میں ہوئی اور انہوں نے مقبول سلوک اختیار کیا جو بعد ازاں ان کی سادہ پوشی بے نیازی اور مردانگی کی علامت بنی۔ سفن روحانی اور اقوال حکمت لال شہباز قلندر نے طرز زندگی اور طریقت میں قلندرانہ رنگ اپنایا، یعنی دنیاوی آسائشات سے بے نیاز ہو کر عشق الہی میں فنا پانے کا پیغام دیا۔ ان کے اقوال و اشعار میں محبت خدا بندوں سے شفقت اور مذہبی تفریق سے بالا تر انسانی اتحاد کی بات ملتی ہے۔ ان کی دعوت میں سخت مذہبی فتویٰ فرقہ وارانہ ذہنیت کی جگہ قلبی محبت اور عمل کی اہمیت نمایاں ہے۔ وہ سکھاتے تھے کہ حقیقی دین وہ ہے جو دل کو نرم کرے اور عمل میں انسانیت کا حصہ بنسخاوت اور عوامی خدمت۔ لال شہباز قلندر کو سخی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک مخلوق کی خدمت ہی عبادت روایات میں ان کے دستن سخا بے سہارا لوگوں کی حمایت اور ضعیفوں پر شفقت کے قصص ملتے ہیں۔ یہی سادگی اور خدمت خلق ان کے مریدین میں آج تک زندہ ہے اور اسی وجہ سے ان کا آستانہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ شعر و شاعری کا رنگ قلندری طرزن درویشی میں اکثر کلام مختصر معنی خیز اور دل سے نکلا ہوتا ہے۔ لال شہباز کے اشعار میں عشق الہی اور انسان دوستی دونوں رنگ موجود ہیں۔ ان کے کلام میں سین لام عشق، نفاذات اور شمان معرفت کی تمثل ملتی ہیں جو عام آدمی کی زبان میں بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کا کلام عوامی سطح پر مقبول رہا اور نے انہیں عوامی روحانی رہنما کے طور پر منوایا۔ سفر سندھ اور قام سیکھون شریف تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ لال شہباز نے اپنی زیارتوں اور روحانی سفر کے بعد سندھ میں قدم رکھا اور بالاخر سنہون شریف میں قیام کا اسہون ان کے وقت سے ہی روحانی مرکز بن گیا، جہاں ان کے ارادت مند جمع ہوتے اور وہ لوگوں کو روحانی تربیت دیتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ان کا مزار واقع ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند ان کے عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ مزان لال شہباز قلندر تعمیر و تجدید لال شہباز قلندر کا مزار سنہون شریف میں واقع ہے اور یہ صوفیانہ فن تعمیر کا ایک شاخ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ تاریخی طور پر مزار کی مرمت اور توسیع میں کئی حکمرانوں اور عوامی سرمایوں نے حصہ لامثلہ۔ روایت میں آتا ہے کہ اس مزار کی عمارت کو مختلف ادوار میں مرمت و تزئین سے گزارا گیا اور مختلف حکمرانوں نے یہاں اپنے عطا کردہ زیورات، دروازے اور مرمتی کام کرائے۔ مزار کا احاطہ، گنبد اور داخلی دروازہ خاص طور پر مشہور ہیں اور عوامی محافل یہاں ہونے والی طرب انگیز اور روحانی تقریبوں کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ عرس لال شہباز 18 شعبان المعظم ہر سال 18 شعبان المعظم کو لال شہباز قلندر کا عرس بڑی دھوم دھام اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس عرس میں دور دراز سے عقیدت مند آتے، روحانی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، قوالیوں سنگت چلتی ہے، محفل ذکر اور درود کی محافل سجتی ہے اور خصوصی طور پر دمالیانی مخصوص صوفیانہ رقص کی محفلیں رکھی جاتی ہیں جن میں مرد و خواتین دونوں شعوری طور پر شریک ہوتے ہیں۔ یہ عرس نہ صرف روحانی طور پر اہم ہے بلکہ علاقائی ثقافت، میل جول اور مذہبی ہم آہنگی کا بھی بڑا مظہر ہے۔ دھمال اور عوامی اظہار عقیدت دھمال لال شہباز قلندر کے مزار کی ایک نمایاں روایت ہے۔ یہ ایک ایسا رقص اور موسیقی اظہار ہے جو دراصل مراقبے اور وجد کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ڈھول کی دممی اور طبلہ کی تالوں کے ساتھ مرید اور عقیدت مند اللہ کی محبت میں رقص کرتے ہیں۔
یہ عمل بعض حلقوں میں مذہبی بحث کا موضوع بنا، مگر صوفی روایت میں اسے عشق الہی کا ایک اظہار سمجھا جاتا ہے جو دلوں کو نرم کرتا اور ایک اجتماعی روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ معجزات اور کرامات کی روایات اہل کمال کی طرح لال شہباز پر بھی کرامات کے قصے مشہور ہیں۔ کسی کی آنکھ کھل گئی، کسی کا لنگڑا چلنے لگا، کسی بیمار کی شفا ہوئی جیسے منقولات عوام میں عام ہیں۔ ایسے قصص روحانی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں اور عوامی ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ تاریخی اور عوامی روایات میں کرامات کا ذکر بطور روحانی نشان منزل آیا ہے، البتہ صوفیانہ درس میں کرامات کو مقصد نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت کو اصل مقام دیا جاتا ہی بیں المذاہب روا اور سماجی ہم آہنگی لال شہباز قلندر کی تعلیمات اور طرز عمل نے سندھ میں ہندو، سکھ اور مسلم عوام کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کی۔ ان کی مصلحت یہ رہی کہ روحانیت کسی ایک مذہب تک محدود نہیں بلکہ ہر سچے دل کے لیے روشنی ہے۔ اسی عمومی محبت اور برداشت کی بنا پر ان کے دربار پر ہر طبقہ آتا رہا اور آج بھی لوگ انہیں وحدت انسانی اور مذہبی رواداری کی مثال سمجھتے آؤ۔ مزار پر حملہ اور صوفی مزاحمت آج کے دور میں بھی مزار سخی لال شہباز ایک ایسی جگہ ہے جہاں عقیدت مندی کے ساتھ ساتھ خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ فی زمانہ واقعہ 2017 میں سنہون شریف کے مزار پر ہونے والا دہشت گردانہ حملہ ایک دردناک نشانہ تھا جس میں بے شمار جانیں ضائع ہوئیں، مگر اسی کے بعد بھی مزار کا دامن نہیں چھوڑا گیا اور عقیدت مندوں نے مظاہرے دعا اور متحدہ مزاحمت کے ذریعے ثابت کیا کہ نفرت اور تشدد کی طاقت روحانی محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس واقعہ نے عالمی سطح پر بھی صوفیانہ روایت کے استقامت کا پیغام دیا۔ عوامی ثقافت اور فنون لطیفہ پر اثر لال شہباز قلندر کی شاعری، محافل، ذکر قوالی اور دھمال نے مقامی فنون لطیفہ کو گہرائی سے متاثر کا آسندے لوک موسیقی، صوفی کلام اور عوامی تہواروں میں ان کا ذکر عموماً شامل ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت نے نہ صرف مذہبی حلقوں بلکہ عام عوامی ثقافت کو بھی ایک ایسی سمت دی جہاں محبت، جذبہ اور انسانی ہمدردی کو پہلی جگہ ملتی ہے۔ علمی و تحقیقی نقطۂ نظر، تاریخی حوالوں، مسافروں کی تحریروں، مثلاً ابن بطوطہ کی کتب میں ملنے والی روایات اور مقامی سرچشموں سے لال شہباز کی شخصیت کے بارے میں کئی معلومات ملتی ہیں جو محققین کے لیے دلچسپی کا باعث آوان کے نام، زمان، ولادت و وفات، سفر اور تصوف میلانات پر تحقیق نے ظاہر کیا کہ وہ ایک عالم دین بھی تھے اور عوامی رہنما بھی۔ دونوں صورتوں میں ان کا اثر دیر پا رہا جا۔ لال شہباز کا پیغام آج کے لیے لال شہباز قلندر رضی اللہ عنہ کا پیغام آج کی دنیا کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کا مطلب خالص دل سے اللہ کی طرف رجوع ہے اور دین کا اصل مظہر انسانیت کی خدمت ہے۔ موجودہ دور میں جب فرقہ واریت، نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے جا رہے ہیں، لال شہباز کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ محبت، برداشت اور اجتماعی بھلائی ہی حقیقی قوت ہیں۔ 18 شعبان کا عرس ہر سال یہی درس دیتا ہے کہ روحانی اتحاد ہی کوئی معاشرہ مضبوط کرتا ہے اور حقیقی امن کا راستہ یہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو موضوعاتی انداز، مثلاً تاریخی حوالہ جات کے ساتھ فوٹر نوٹس، تصویری سلاٹ اردو زبان میں مخصوص اندازن بیانی، بچوں کے لیے سادہ کہانی وغیرہ میں ترتیب دے دوں۔ 18 شعبان المعظم سخی لال شہباز قلندر۔ تعارف: شعبان کا مہینہ اسلامی تقویم میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی ماہ کے بیچ کی تاریخ یعنی 18 شعبان المعظم حضرت لال شہباز قلندر کے عرس مبارک کے طور طریق اور عبادات کے حوالے سے ہر سال لاکھوں عقیدت مندوں کے دلوں میں روشنی اور محبت کی لہر بیئرتا ہے۔ یہ مضمون حضرت لال شہباز قلندر کی سوانح تال، روحانی رسومات، مزار مقدس کی اہمیت اور 18 شعبان کے تہوار کی ثقافتی اور روحانی جہت پر مشتمل ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا مختصر تعارفی خاکہ: حضرت لال شہباز قلندر، جن کا اصل نام سید شاہ حسین سید عثمان، منابع کے لحاظ سے مختلف تراجم ملتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے 12ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے وقت میں روحانیت، فصاحت کلام اور انسان دوستی کا عملی پیغام دیا۔ تاریخ میں ان کا تعلق عموماً علاقوہین مشرقی افغانستان ایرانی حدود مارواند/مرو سے بتایا گیا ہے اور بعد ازاں وہ سندھ کے شہر سہون شریف میں قائم ہو کر وہاں روحانی خدمت انجام دیتے رہے۔ ان کے نام کے ساتھ لال اس لیے جاوا کہ ان کا پسندیدہ لباس رنگ سرخ لال تھا اور شہباز انہیں روحانی بلندی اور بلند پروازی کے استعارے کے طور پر دیا گیا۔ قلندر
عرفن صوفیہ میں گردش رو اور دنیاوی چیزوں سے بے نیاز رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، اسی سلسلے کی نسبت سے وہ لال شہباز قلندر کہلائے۔ زندگی کا سفر اور روحانی مسلک حضرت نے ابتدائی تعلیم اور روحانی تزکیہ روایتی ماحول میں حاصل کیا۔ ان کا ترقاق فکر عشق الہی اور انسان دوستی پر مرکوز تھا۔ انہوں نے تعلیم و تذکیر کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھائی چارہ، رواداری اور خدمت خلق کی تبلیغ کی۔ ان کے مزار اور اقوال میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات میں فرق فرقہ مذہب آزاد کے بحران سے بالاتر ہو کر انسانیت کو مرکزن توجہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی تعلیمات نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم طبقات تک بھی رسائی۔ پاکلام و شاعری لال شہباز قلندر کے کلام میں عموماً محبت الہی، فنافی اللہ اور روحانی جذبے کے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جن میں سادہ زبان کے ساتھ گہری بصیرت شامل ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کے چند اشعار منصور محفوظ ہیں، مگر ان کا اسلوب عام آدمی کے لیے بھی قابل فہم اور دل کے قریب رہتا ہے۔ صوفانہ شاعری کا مقصد قاری کو ذاتن علاوہ کے قریب لانا اور باطن سازی کی طرف راغب کرنا ہے۔ حضرت کا کلام اسی رویے کا آئینہ دار ہے۔ مزار سہون شریف روحانی مرکز سہون شریف، جو آج کے دور میں پاکستان کے صوب سندھ میں واقع ہے، حضرت لال شہباز قلندر کی قربانی عبادت اور روحانی خدمات کا گہوارہ بنامزار مقدس پر ہر سال لاکھوں عقیدت مند مختلف علاقوں سے حاضری دیتے ہیں۔ مزار کے گرد جو روحانی محافل منعقد ہوتی ہیں، ان میں درود و نعت قوالی اور مخصوص دھمال کی رسم خاص اہمیت رکھتی ہے۔ دھمال ایک صوفیانہ رقص ہے جس میں روحانی وجہ، زبن، الات، موسیقی اور پیر و مرید کا مخصوص روحانی مزاج نمایاں ہوتا ہی۔ دھمال کی رسم اور اس کی اہمیت دھمال صوفی حلقوں میں بلند درجے کے وجد اور کرامت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ سہون شریف میں لال شہباز قلندر کے در پر ہونے والی دھمال پوری سندھ اور ملک ہند کے صوفی محافل کا مرکز تصور کی جاتی ہے۔ یہ رسم دکھاتی ہے کہ کیسے موسیقی، طبلہ، ڈھولک اور مخصوص تال کے ساتھ عقیدت مند اپنے جذبات کو اظہار میں لاتے آؤ۔ دھمال کا مقصد رقص تفریح نہیں بلکہ قلبی پاکیزگی، عشق الہی میں غرق ہونا اور روحانی حالت کے ذریعہ سچا تعلق الہی محسوس کرنا ہوتا ہے۔ 18 شعبان المعظم عرس مبارک۔ حضرت لال شہباز قلندر کا عرس ہر سال 18 شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے۔ عرس کا ثقافتی، روحانی اور سماجی معنی یہ ہے کہ یہ دن روحانیت کی تجدید، پیر و مرید کے تعلقات اور اجتماعی عبادت کا موقع ہوتا ہے۔ عرس میں نہ صرف مقامی بلکہ دور دراز سے عقیدت مند اور زیارت کرنے والے آتے ہیں، جن میں سادہ عوام، صوفی وارثین، شاعر، درویش اور ثقافتی نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ عرس کے دوران مزار کی رونق اور محفلوں کی روحانیت اس مقام کو روحانی توانائی کا مرکز بنا دیتی ہے۔ عرس کے روایتی پہلو: عرس کے دن مزار پر خاص تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، درود و سلام کی مجلسیں، قوالی، نعت داں اور خاص طور پر چادریں چڑھانا اور خیرات تقسیم کرنا شامل ہوتا ہے۔ مزار کی صفائی، روشنائی کے انتظامات اور مہمانوں کی سہولت کے انتظام میں معاشرے کے مختلف طبقے حصہ لیتے آوا، سب مل کر اس تہوار کو ایک سماجی اتحاد اور روحانی وابستگی کی علامت بنا دیتے ہیں۔ مباحث تاریخی اور روایت: مختلف تاریخی حوالہ جات اور مقامی روایات حضرت لال شہباز قلندر کے زندگی کے بارے میں ملتی آؤ۔ کچے منابع ان کا تعلق مرو ماردان اماور سے بتاتے ہیں، جبکہ دیگر کتابی اور روایتی حوالہ جات ان کے نسب، شاگردی اور سفر تبلیغ کاف چھوٹی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی تاریخی روایات ہیں، ان سب میں مشترک نقطہ ان کی روحانی شخصیت، محبت انسان اور خدمت خلق ہی معجزات اور قصص صالحین۔ حضرت لال شہباز قلندر کے گرد جو قصص نقل ہوتی ہیں، ان میں معجزات، شفا کے واقعات اور دلوں کی تبدیلی کے قصے عام ہیں۔ مقامی تاریخ اور عقیدت مندوں کی کہانیاں بتاتی ہیں کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو سکون قلب، شفا اور روحانی رہنمائی دی۔ ان قصص کا مقصد یقیناً تاریخی حقیقت سے بڑھ کر روحانی درس و عبرت دینا ہے کہ حقیقی صوفی کا مقام انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ صوفیانہ روایات میں ہم آہنگی: لال شہباز قلندر کی شخصیت نے صوفی روایات میں فرقہ وارانہ سرحدوں کو مات دی۔ وہ ہر مذہبی پس منظر کے لوگوں کے لیے محبت اور رحمت کا پیامبر بنی۔ ہندو، سکھ اور دیگر غیر مسلم طبقات نے بھی مزار کی زیارت کو ایک روحانی تجربہ سمجھا، اور آج بھی سہون کے مزار کی ثقافتی شمولیت اس امتیاز کی گواہی دیتی ہے۔
جدید دور میں مزار کا مقام اور چیلنجز بدقسمتی سے جدید دور میں مزاروں اور روحانی مقامات کو بعض اوقات تشدد اور عدم برداشت کا سامنا رہا ہے 2017 میں سہون شریف کے مزار پر ایک دلخراش دہشت گردانہ حملہ ہوا جس نے نہ صرف جانوں کو نشانہ بنایا بلکہ روحانیت کی علامت پر حملہ سمجھا گیا مگر عجب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود مزار کی محافل جلد ہی بحال ہو گئیں اور عوام نے مظاہرہ کیا کہ روحانیت کو دھمکیاں دبا نہیں سکتیں۔ اس واقعے نے مزار کے مقام کو مزید مضبوط کیا اور عالمی سطح پر بھی رواداری اور صوفیانہ روایات کے دفاع کا پیغام دیا۔ لال شہباز قلندر کا پیغام آج کے لیے ان کی تعلیمات آج بھی مانی خیز آو محبت برداشت خدمت خلق اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام عصری دنیا میں امن و اتفاق کے لیے بہت اہم ہے۔ جب معاشرہ تقسیم تعصب اور نفرت کے شکار ہو تو لال شہباز قلندر کی روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روحانیت اور اخلاقی اقدار ہی حقیقی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ثقافتی اور ادبی اثرات لال شہباز قلندر کی شخصیت نے مقامی ادب موسیقی اور فولک روایات پر گہرا اثر کیا۔ ان کے نام سے منسوب شاعری محافل ذکر اور قوالی نے سندھ و پنجاب کی ثقافتی شناسائی کو بڑھایا۔ لوگ آج بھی ان کے ترانے قصیدے اور مدھیہ اشعار محافل میں گاتے ہیں جو ان کی روحانی میراث کو زندہ رکھتے ہیں۔ نتجہ 18 شعبان المعظم کو منایا جانے چھوٹیے تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی تاریخی روایات ہیں ان سب میں مشترک نقطہ ان کی روحانی شخصیت محبت انسان اور خدمت خلق ہی معجزات اور صالحین۔ حضرت لال شہباز قلندر کے گرد جو قصص نقل ہوتی ہیں ان میں معجزات شفا کے واقعات اور دلوں کی تبدیلی کے قصے عام ہیں۔ مقامی تاریخ اور عقیدت مندوں کی کہانیاں بتاتی ہیں کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو سکون قلب شفا اور روحانی رہنمائی دی۔ ان قصص کا مقصد یقیناً تاریخی حقیقت سے بڑھ کر روحانی درس و عبرت دینا ہے کہ حقیقی صوفی کا مقام انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ صوفیانہ روایات میں ہم آہنگی لال شہباز قلندر کی شخصیت نے صوفی روایات میں فرقہ وارانہ سرحدوں کو مات دی۔ وہ ہر مذہبی پس منظر کے لوگوں کے لیے محبت اور رحمت کا پیامبر بنی۔ ہندو سکھ اور دیگر غیر مسلم طبقات نے بھی مزار کی زیارت کو ایک روحانی تجربہ سمجھا اور آج بھی سہون کے مزار کی ثقافتی شمولیت اس امتیاز کی گواہی دیتی ہے۔ جدید دور میں مزار کا مقام اور چیلنجز بدقسمتی سے جدید دور میں مزاروں اور روحانی مقامات کو بعض اوقات تشدد اور عدم برداشت کا سامنا رہا ہے۔ 2017 میں سہون شریف کے مزار پر ایک دلخراش دہشت گردانہ حملہ ہوا جس نے نہ صرف جانوں کو نشانہ بنایا بلکہ روحانیت کی علامت پر حملہ سمجھا گیا مگر عجب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود مزار کی محافل جلد ہی بحال ہو گئیں اور عوام نے مظاہرہ کیا کہ روحانیت کو دھمکیاں دبا نہیں سکتیں۔ اس واقعے نے مزار کے مقام کو مزید مضبوط کیا اور عالمی سطح پر بھی رواداری اور صوفیانہ روایات کے دفاع کا پیغام دیا۔ لال شہباز قلندر کا پیغام آج کے لیے ان کی تعلیمات آج بھی مانی خیز آو محبت برداشت خدمت خلق اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام عصری دنیا میں امن و اتفاق کے لیے بہت اہم ہے۔ جب معاشرہ تقسیم تعصب اور نفرت کے شکار ہو تو لال شہباز قلندر کی روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روحانیت اور اخلاقی اقدار ہی حقیقی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ثقافتی اور ادبی اثرات لال شہباز قلندر کی شخصیت نے مقامی ادب موسیقی اور فولک روایات پر گہرا اثر کیا۔ ان کے نام سے منسوب شاعری محافل ذکر اور قوالی نے سندھ و پنجاب کی ثقافتی شناسائی کو بڑھایا۔ لوگ آج بھی ان کے ترانے قصیدے اور مدھیہ اشعار محافل میں گاتے ہیں جو ان کی روحانی میراث کو زندہ رکھتے ہیں۔ نتجہ 18 شعبان المعظم کو منایا جانے والا عرص لال شہباز قلندر نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ یہ ایک ایسی روحانی روایتی علامت ہے جو انسانیت رواداری اور عشق الہی کا پیغام دیتی ہے۔ سون کا مزار وہاں کی دھمال کی محفلیں اور لاکھوں عقیدت مندوں کی حاضری اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقی روحانیت سرحدیں نہیں جانت۔ ہمار ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان عظیم روایات کو سمجھیں، ان کے اخلاقی اسباق کو اپنائیں اور اپنے معاشرے میں ان پیغامات کو زندہ رکھیں۔ یہ مضمون الفاظ کے ہدف کے تحت ترتیب دیا گیا ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی تعلیمات مزار اور عرص مبارک کی جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف لال شہباز قلندر صوفیانہ روح اور محبت و رواداری کی ایک زندہ علامت آوان کا شمار بے صغیر کے نامور صوفیاء کرام میں ہوتا ہے جن کی
شخصیت نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کو ایک مشترک روحانی تجربے کی طرف کھینچا۔ ان کا اصل نام سید عثمان مروندی سید محمد عثمان مروندی کے نام سے بھی بعض مآخذ میں ملتا ہے تھا، اور وہ 12ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر و عارف تھے۔ ان کی زندگی، تعلیمات اور مزار کی خوشبو آج بھی لاکھوں زائرین کے دلوں میں تر و تازہ ہے۔ ابتدائی زندگی و نسب سید عثمان مروندی کا سنلام نسب عام طور پر بغداد اس خطے سے منسوب کیا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق ان کے خاندان نے عراق و ایران کے علاقوں میں سفر کا آبیز۔ تاریخی حوالوں کے مطابق وہ 1177 عیسوی میں مروانہ مرو /مار کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کے اندر روحانی رجحانات اور تقوی کے آثار نظر آنے لگے، جو بعد ازاں ان کی صوفیانہ تلاش میں بدل گئے۔ سفن روحانی اور خانقاہ روایات کے مطابق لال شہباز قلندر نے دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، بزرگان روزگار سے فیض پایا، اور آخر کار سندھ کے سہون شریف میں مستقل ہو کر رہ گئے۔ وہ خانقاہیں بناتے، روحانی تربیت دیتے اور لوگوں میں محبت الہی و خدمت خلق کا پیغام پھیلاتے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علمی و روحانی مباحث میں بھی حصہ لیا اور مختلف صوفی سلسلوں کے بزرگان فضل سے ملاقاتیں کی۔ شان رنگ لال اور شہباز کی حیثیت ان کے لقب کا حصہ لال اس لیے رکھا گیا کہ وہ اکثر سرخ رنگ کے لباس میں دکھائی دیتے تھے۔ سرخ رنگ کے اس استعمال نے انہیں عوام میں لال کہا جانے کی وجہ بخشی۔ شہباز ایک پرندہ صفت کنایا ہے جو بلند روح اور جلال کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ایک قلندر ان کے خانقاہی بے بند و بار اور دنیا داری سے بے نیاز اندازن زندگی کی علامت ہے۔ اس مشترکہ لقب نے ان کی منفرد روحانی شناخت کو منظر عام پر لادا کلام و علوم علاؤ شاعرانہ پہلو۔ لال شہباز قلندر نہ صرف ایک فقہی یا عملی صوفی تھے، بلکہ انہیں شاعر و متکلم بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں عشق، نلہی، فقر، تزک نفس اور ہمدردی کے پیغامات ملتے ہیں۔ بعض روایات ان کے چند رسائل تحریروں کا بھی ذکر کرتی ہیں، جو ان کے فکری و روحانی دائرے کو واضح کرتی ہیں۔ اس کلام نے عوام کے درمیان آسان اور دل کو چھو لینے والی زبان میں الہی معانی پہنچائے۔ معجزات، قصص اور عوامی عقائد۔ ہر بزرگی کے ساتھ چند قصص و معجزات منسلک ہوتے ہیں، اور لال شہباز قلندر بھی اس سے مستثن نہ۔ عوام داستانوں میں ان کے روحانی کرامات، دور دراز علاقوں تک ان کی شہرت اور مختلف طبقات معاشرہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی شفقت و سخاوت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ قصص عام طور پر مادی اور روحانی دونوں ہی سطحوں پر ان کی خصوصی مقامیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ نوٹ: کرامات تاریخی حوالوں اور عوامی روایت کا امتزاج ہوتے ہیں۔ مزار سہون شریف تعمیر اور تزئین۔ لال شہباز قلندر کا مزار سہون شریف ضلع جامشورو سندھ، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ مزار صدیوں میں کئی حکومتوں اور حاکموں نے توسیع مرموت اور تزئین سے گزارا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق فیروز شاہ تغلق نے 14ویں صدی میں مزار کے گرد تعمیراتی کام کروائے، اور بعد کے ادوار میں بھی مختلف حاکموں نے اس کی تعمیر نو اور اراشی کام کروائے۔ مزار کی گنبد، منارے اور صحن پر خاص کاریگری، کاشی کاری، آئینے کا کام اور سونے کے دروازے جیسی خوبیاں نظروں کو بیعت ہے۔ یہ مزار نہ صرف سندھ بلکہ پورے خطوی کا ایک عظیم روحانی مرکز بن چکا ہے۔ 18 شعبان المعظم عرس عظیم مزار لال شہباز قلندر کا سالانہ عرس وفات عام طور پر 18 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ اس دن مک اور برون مک سے زائرین سہون آتے ہیں، درود و نوافل، محافل، ذکر اور روحانی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ اور مزار کے ارد گرد ایک خصوصی رونق ہوتی ہے۔ اس عرس میں مختلف صوفیانہ روایات جیسے کہ دھمال، صوفیانہ رقص / مقامتی سما، نعت خوانی، قوالی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عرس کے دن مزار خاص رنگ و روغن سے سجایا جاتا ہے، اور زائرین کی کثیر تعداد کی وجہ سے یہ تقریب علاقائی ثقافت کی نمایاں علامت بن چکی ہے۔ دھمال روحانی رقص اور سمائی کیفیت۔ سہون میں جو دھمال کی رسم منائی جاتی ہے وہ لال شہباز قلندر کے نام سے جڑی خاص صوفیانہ روایت ہے۔ دھمال میں مخصوص ضرب و ساز کے ساتھ رقص آمیز اور مستی سے بھرپور انداز میں قیدی دل نوا کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جس کا مقصد روح کے سرور اور عشق الہی کا فیض حاصل کرنا ہے۔ مرد و عورت دونوں حصہ لیتے اگرچہ مخصوص جگہوں کی تعین ہوتی ہے، اور اس سرگرمی کو ایک خالص روحانی اظہار سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم مقامی ثقافت اور صوفیانہ زندگی کا اہم جزو بن چکی ہے۔ لال شہباز قلندر کا سماجی و بین المذہبی
غام ایک نمایاں خوبی جو لال شہباز قلندر کی شخصیت کو ممتاز کرتی ہے وہ ان کی بین المذہبی برداشت اور محبت انسانی کی تعلیم ہے۔ ان کے مزار اور پیغام نے صدیوں سے ہندو سکھ مسلمان اور دیگر طبقات کو ایک مشترک روحانی مقام میں متحد کیا۔ سندھ کی تاریخ میں مزاروں کا یہ کردار امن و رواداری کا پیغام عام کرنے میں مرکزی حیثیت رکھتا آیا ہے۔ اس لیے لال شہباز قلندر کو محض ایک مسلم صوفی کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسانی اتحاد و ہمدردی کے عالمگیر پیغامبر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جد دور میں مزار کی اہمیت اور چیلنجز آج کے دور میں مزار لال شہباز قلندر نہ صرف روحانی مرکز ہے بلکہ سیاحتی ثقافتی اور سماجی حوالوں سے بھی اہم مقام ہے۔ مزار کا انتظام زائرین کی آمد و رفت، حفاظتی انتظامات اور روایتی تقریبات کو برقرار رکھنا ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ماض میں مزاروں کو خطرات اور حملوں کا سامنا بھی رہا ہے، مگر عوامی یکجہتی، انتظامی اصلاحات اور بین المذاہب احترام نے مزار کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لال شہباز قلندر کا اثر ادبی و ثقافتی ان کی شخصیت پر شاعروں، فقوہ نگاروں اور عوامی گائکوں نے کلام لکھا۔ قوالی اور روایتی کلمات ان کے گرد گونجتے رہے۔ سندھ کی لوک ثقافت اور موسیقی میں لال شہباز کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ ان کی مدح میں کہے گئے کلام اور نغمات نے عوام میں روحانی وابستگی کو بڑھایا اور صوفیانہ روایت کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ انتہا کلام وفات اور میراث۔ تاریخی حوالوں کے مطابق لال شہباز قلندر کا انتقال 1274 عیسوی میں ہوا اور وہ سہون شریف میں مدفون ہیں جہاں ان کا مزار قائم ہے۔ ان کی میراث جو محبت، رواداری، روحانیت اور سماجی خدمت کا پیغام ہے آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے، اور ان کے عرس پر افراد اپنے مناجات، امیدوں اور شکوک و شبہات کے ساتھ آتے ہیں تاکہ روحانی راحت حاصل کرے۔ نتیجہ لال شہباز قلندر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روحانی عروج کے ساتھ انسانیت کی خدمت، برداشت اور محبت الہی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات نہ صرف مذہبی دائرے میں محدود رہیں بلکہ ایک وسیع ثقافتی اور سماجی پیغام بن گئیں جو کبھی زوال نہیں پاتی۔ 18 شعبان کا عرس، سہون کا مزار اور وہاں کی روایات، یہ سب مل کر لال شہباز قلندر کو ایک زندہ حقیقت بناتے ہیں جو ہر سال نئے رنگ اور نئے معانی کے ساتھ لوگوں کو متحد کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید توسیع کے ساتھ مخصوص ذیلی ابواب، مثلاً ان کے کلام کے چند مشہور اشعار کا ترجمہ، مزار کی تعمیراتی تفصیلات، 18 شعبان کے دوران ادا کی جانے والی مخصوص رسومات کا مرحلہ وار بیان میں بھی لکھ دوں۔ اب بتائیں کن حصوی میں مزید گہرائی چاہیے، میں فوراً اسی طرز تحریر میں آپ کے لیے اضافہ کر دوں گا۔